السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ ہماری عادت بن چکی ہے بچپن سے کہ نماز ختم ہوئی یا کوئی عبادت ہو گئی یا پھر صرف جنرلی دعا مانگنے کا وقت ہوا یا دعا مانگنے کا شوق ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ مینیجر جیسی بات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جیسے کہ ہم کوئی آرڈر دے رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، اللہ میری بیٹی کی شادی کا بندوبست کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ اس میں نہ کوئی فیلنگ ہوتی ہے، نہ کوئی طلب، نہ دل کی پکار، نہ آنسو، صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر صرف دعا مانگنا الفاظ کی بات ہوتی تو گنگے تو کبھی مانگ ہی نہیں سکتے۔ دعا ایک احساس کا نام ہے۔ جب تک اس کے اندر احساس نہ ہو، فیلنگ نہ ہو، تو پہلی چیز تو وہ دعا ہی نہیں ہے، صرف الفاظ ہے۔ تو یہ پہلے چیز ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ مینیجر جیسا لسٹ نہیں نکالنی ہے کہ یہ چیز کر لینا، وہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کر لینا، اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، میری ضرورت کو پوری فرما، روزی میں برکت عطا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم مفتی بنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم بولتے ہیں وہ صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی درد نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے، وہ ڈیزائر نہیں ہے کہ نہیں، جیسے کہ وہ پیشن ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم ایسے مانگتے ہیں کہ اگر ہم ایسے اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں، آج کل یہ زمانہ، یہ ماحول بن چکا ہے کہ ایسی فارمیلٹی ہو چکی ہے کہ مانگنا ہے تو مانگ لیے، اور اس طریقے سے مانگتے ہیں جیسے کہ نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگا تو جیسے کہ کوئی اور بھی ہے دینے والا۔ ہم اس طریقے سے نہیں مانگتے کہ اللہ تو ہی ہے ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا، تیری سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تیرے پاس نہیں مانگوں گا تو کہاں جاؤں گا، تو نے اگر نہیں دیا تو کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ ہمیں اس طریقے سے مانگنا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی گیم کے لیے پیسے چاہیے کہ مجھے میرا آن لائن کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے یا جو بھی ہے، تو ماں باپ جانتے ہیں کہ اب بھی دیں گے تو 2-3 گھنٹہ نکالے گا ہر روز یہ بات کے اوپر، کمپیوٹر کھیلتا رہے گا، گیم کھیلتا رہے گا، نہ کھانے پینے کا ٹھکانا کچھ نہیں، ٹنگ بھی بہت کرتا ہے، اسکول مدرسہ میں رزلٹ بھی بڑا نہیں آ رہا ہے، تو پھر ماں باپ منع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ بچے کے مانگنے کے طریقے پہ، اس کی جو طلب ہوتی ہے، اس کے جو آنسو ہوتے ہیں، اس کا گر گرانا ہوتا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے، وہ نہ دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرے بھائی بہن ہنسیں گے، وہ نہیں جانتا کہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، لیکن وہ ایسے مانگے گا جیسے وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بچے کی طلب سے ہمیں اللہ کے پاس مانگنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری یہ طرف کون بیٹھا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون میری دعا سن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دل میں وہ خیال بھی نہ ہو، دل میں وہ خیال بھی نہ ہو۔ دعا تو ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے کہ نماز کے اندر تیر کے وار لگتے، تلوار کے زخم بھی لگتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو دعا بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب کرو تو محسوس بھی نہ ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ہے کہ نہیں۔ آج کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور میرے اللہ کے، اور اس کے سامنے نہیں رہوں گا تو کس کے سامنے رہوں گا، اور یہی تو میری ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اور وہ نافرمان بچہ اس طریقے سے مانگتا ہے کہ وہ ماں باپ پسند بھی نہیں کرتے، ان کو دینا بھی نہیں ہے، جو آلریڈی منع کر چکے ہیں، پھر بھی وہ بچے کو تھوڑے ٹائم میں بولتے ہیں کہ جا میں کر کے دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مانگنے کے طریقے پہ ایک وقت ایک بادشاہ تھا جو بیت اللہ کا طواف کرنے گیا، اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، اندھا تھا، وہ دعائیں مانگ رہا تھا، دعائیں مانگی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے کہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے آنکھوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، لیکن ایسے ہی جیسے وہ اپنی بات ہے ایسی بات ہے۔
کہ اللہ میری آنکھیں واپس دے دے، اللہ میری آنکھیں واپس دے دے، اللہ مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، بس ایسے دعا مانگ رہا تھا۔ تو وہ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کو یہاں پہ لے کے آؤ، تو وہ لے کے آیا۔ تو اس کو کہا گیا کہ میں میرا طواف یہاں شروع کر رہا ہوں، اگر میرے 7 طواف ختم ہونے سے پہلے تیری آنکھیں واپس نہ آئی تو تیری گردن اڑانے کا حکم دے دوں گا۔ پھر وہ جو گیا کعبے کے پاس اور جس طریقے سے رویا ہے، پہلے طواف میں، دوسرے طواف میں، تیسرے طواف میں تو ایسے رو رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کا معاملہ ابھی نہیں ہے، اگر یہ آنکھیں واپس نہ آئی تو اللہ یہ تو میری گردن اڑا دے گا۔ تو اس نے ایسی طلب سے مانگا، ایسی طلب اور پکارا اللہ کو، جس طریقے سے وہ بچہ پکارتا ہے، مانگتا ہے، جیسے دنیا میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس کے لیے، اس طریقے سے مانگا۔ 7ویں طواف ختم ہونے سے پہلے اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو اس نے وہ بادشاہ کو پوچھا، یہ کیا معاملہ؟ یہ کہ جس طریقے سے تو پہلے مانگ رہا تھا، پوری زندگی مانگ لیتا تو بھی نہیں ملتی، لیکن جس طلب اور پکار سے اور جس درد سے تو نے اس بار پکارا ہے اللہ کو، اللہ نے فوراً عطا فرما دیا۔ تو پہلی چیز ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، محنت اور کوشش لگے گی۔ جیسے نماز کو بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ایسے اس کو بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ کے پاس جائیں، صرف الفاظ لے کے نہ جائیں کہ اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ یہ دعا نہیں ہے۔ جہنم سے جب انسان پناہ مانگتا ہے تو اس کے سامنے جہنم ایک طریقے سے آنی چاہیے کہ یہ جہنم کی آگ مجھے ایسے تباہ اور برباد کر دے گی، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اے اللہ تو مجھے یہ جہنم کی آگ سے بچا لے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ طلب اور پکار ہو، تمہاری نظر کے سامنے آنی چاہیے، اور جب جنت کو مانگ رہے ہو تو وہ ہونا چاہیے کہ I want to be there, I want this، جیسے بھی کر کے، کیسے بھی کر کے مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور مجھے حاصل کرانے والا بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اولاد کو آپ حافظ قرآن، عالم، مفتی، دین کا دائی بنانا چاہتے ہو تو وہ طلب دکھانی پڑے گی مسلح پہ بیٹھ کے کہ اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، میری اولاد کو گمراہی سے بچا لے۔ وہ طلب، وہ فکر دل کو سکویز کر کے نکالنا ہے۔ وہ طلب ہم ایسے مانگتے ہیں کہ اللہ بنا دے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بنا دے گا تو کوئی بات نہیں، اس طریقے سے ہم مانگ رہے ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف ہو، درود پاک ہو، پھر دعا مانگی جائے، بیچ میں بھی درود پاک شامل کیا جائے، پھر درود پاک آخر میں بھی پڑھا جائے، اللہ کی تعریف بھی کی جائے، اور بیچ میں وہ طلب اور رونا اور پکار نہ ہو، رونا اور پکار نہ ہو، وہ طلب ہو وہاں پہ۔ جیسے کہ میں نے ایک دن پہلے ابھی پوسٹ کیا تھا واٹس ایپ پہ بھی کہ انسان جب خود کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ ایک عبادت ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو وہ ایک خدمت ہوتی ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو یہ چیز صرف جنرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ بدلنی پڑے گی۔ ہم دعا میں بیٹھے تو 1-2 منٹ میں کیسے لوگ دعا مانگتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پڑتی ہے۔ I just don't understand کہ بہت سے لوگ جب کہ میں ابھی دعا کر کے اٹھا and literally 2 منٹ بھی نہیں ہوئی ہو، ہم کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ دعا مانگا یا صرف بات کر کے آیا یا اس نے صرف درود پاک پڑھا، کیونکہ اس کے اتنی منٹ میں تو کیا کر سکتا ہے انسان۔ اللہ کی تعریف بھی اس نے کیا، اس کو پتا بھی ہے اس نے کیا بولا ہے اللہ کو، درود پاک پڑھا ہے تو اس کا احساس بھی ہے کس پہ سلامتی بھیجا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دعا ایک احساس ہے، اٹس اے فیلنگ not just words۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کس چیز سب سے۔ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ the core of all worship is دعا، ساری عبادت کا جڑ دعا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، برابر، اور جب یہ ہر چیز کر لیتا ہے
جب یہ ہر چیز کر لیتا ہے تو اس کے بعد دعا نہ مانگے کہ نماز کے لیے دعا نہیں مانگا، جنت کے لیے نہیں مانگا، جہنم سے پناہ نہیں مانگا، تو اس کی عبادت جس وجہ سے کیا ہے، جس چیز کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے، تو اللہ راضی ہوگا. تجھے چاہیے کیا؟ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں بھی دودھ نہیں دیتی. اسی طریقے سے یہ بہت لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، مجھے کیا چاہیے. اللہ کو تو پتا ہے بے شک، لیکن اس کو بتا دو، اللہ کو بتاؤ. اللہ اس میں خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو ہر چیز میں پکارے. کبھی وقت نہ ملے تو وہ دل کی پکار بھی کافی ہے، لیکن وہ دل سے ہو، صرف دماغ سے اور الفاظ نہ ہو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے دعا کے لیے کہ ہم سمجھے کہ دعا ہے کیا. دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ اللہ نے اگر تمہاری روزی جو پیدا ہونے سے موت تک لکھی ہے، لیکن اللہ کے پاس آپ رو کے گرا کے مانگ رہے ہو، اللہ نے پوری زندگی کا 1 کروڑ لکھا ہے کہ یہ آدمی 1 کروڑ کمائے گا. تمہاری دعا، وہ طلب، وہ مانگنے کا طریقہ اگر اللہ کو پسند آ گیا تو وہ اس کو ٹرپل بھی کر دے، 70,000 ٹائمز بھی کر دے، 70 ٹائمز بھی کر دے، اللہ اس کو بڑھا دے، یا پھر وہی روزی رکھے اور اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو دعا ایسی چیز ہے جو کتنی چیزوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے. دعا کرنے سے اللہ ہماری مغفرت فرماتا ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحمتیں اور برکتیں لٹانے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ سارے معاف کر چکا ہے. تو دعا ایسی طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن مانگنا ہی نہیں آتا، فیلنگ ہی نہیں آتی ہے انسان کو. کم سے کم منیمم دعا کا وقت سے کم میرے دل میں آتا ہے کہ 15-20 منٹ از دا منیمم اماؤنٹ آف میکنگ دعا. تب جا کے تھوڑا سا بھی فیلنگ آئے گا یا احساس ہوگا. By the time you get to the point where you start coming out with tears and you start feeling your dua, you finish your dua in 2-3 minutes. So ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دعا مانگے کیسے، طریقہ کیا ہو. دعا سے پہلے ہم تھوڑا سوچے کہ یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، یہ چیز ہے، مجھے یہ ضرورت ہے. ساری چیزیں فوکس ہو، مائنڈ سیٹ ہو، اور پھر جائیں، اور کسی اور کا خیال نہ ہو سوائے اللہ کے. تو اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبول فرما.